بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة. الحديث رواه أحمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا اور فرمایا جو شخص نمازوں کی حفاظت کرتا ہے یہ نمازیں اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوں گی، بخشش کی دلیل ہوں گی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوں گی۔ اور فرمایا ومن لم یحافظ علیہا، اور جو شخص نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا، ان کو پابندی سے نہیں پڑھے گا، لم تکن لہ نورا ولا نجاتا ولا برہانا، قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی جہنم سے نجات نہیں ہوگی اور اس کے لیے کوئی بخشش کی دلیل نہیں ہوگی۔ وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، اور یہ شخص جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا یہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ جہنم میں جلے گا۔ دوستو دیکھیے یہ کس قدر سخت وعید ہے نماز چھوڑنے والوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کس قدر خوشخبری ہے نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، بخشش کی دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ بنے گی، اور جو شخص نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فرعون، حامان اور قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ان کا حشر ہوگا کہ جس طرح وہ جہنم میں جلیں گے یہ بھی جہنم میں جلے گا۔ اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اور ان میں سے ایک وصیت یہ فرمائی: لا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، فرض نماز کبھی بھی جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، فمن ترکہا متعمدا فقد برئت منہ الذمہ، کیونکہ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، یعنی اس کی بخشش کا جو اللہ نے ذمہ اور وعدہ لیا ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے کہ اس نے اللہ کا اتنا بڑا ذمہ لگایا ہوا فرض چھوڑ دیا ہے۔ تو دوستو ان روایات کو دیکھیں اور اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں تو کس قدر بری حالت ہے نماز کے معاملے میں۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم کوشش کریں، محنت کریں، اپنی نمازوں کی بھی فکر کریں اور اپنے ارد گرد رہنے والے اپنے پیاروں کی نمازوں کی بھی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔